ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل گلزار، پروگرام عوام کی عدالت کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ برطانیہ کی مشہور سماجی ورکر اور سینئر اینکر پرسن جناب سمیرہ فاروق صاحبہ موجود ہیں۔ ان سے آج بات کریں گے ہم کہ ان کا آج برطانیہ سے میرپور کا دورہ ہے، اور میرپور کے دورہ کے دوران ان کے کیا جو ہیں وہ یہاں پر پروجیکٹس ہیں جو یہاں پر لانچ کرنے والی ہیں، اور اس کے علاوہ ان سے یہ بھی بات کریں گے کہ تارکین وطن کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے عالمی میڈیا ہے جو اس کا کیا کردار ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جو سفر ہے، یہ دورہ، یہ ایجوکیشنل حوالے سے ہے۔ مختلف یونیورسٹی AJK کی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں لیکچرز کے حوالے سے اور رول آف یوتھ ان اکنامک گروتھ کے حوالے سے یہ دورہ ہے۔ میں نے کالجز کو بھی وزٹ کیا کیونکہ کچھ ای میلز اور کچھ ایسے کنسرنز شو کیے گئے کہ جو BS پروگرام گورنمنٹ نے نیا سٹارٹ کیا ہے وہ افورڈیبل نہیں ہے عام عوام کے لیے، اور جو ہماری بچے 100% تعلیم یافتہ ہیں AJK میں، جس کا معیار باقی تمام ایشین جگہوں سے زیادہ ہے AJK کا، وہ بڑا سفر کرے گا اس نئے اقدام کی وجہ سے۔ اور گورنمنٹ سے یہ اپیل بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ایک لیگل سیکٹر میں بھی اس پر لے کر جائیں گے کہ BS کا جو پروگرام جو ایک عام بچہ 6000 سال کی بھی بڑی مشکل سے بھرتا ہے، اس کو اگر آپ ایک سیمسٹر کا 20,000 پلس بھرنے کے لیے کہیں گے تو بچے ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں کیسے آگے جائیں گے؟ تعلیم کو جہاں فری ہونا چاہیے تھا، تعلیم کو گورنمنٹ لیول پہ جہاں عام ہونا چاہیے تھا، وہاں جو باؤنڈری بنائی جا رہی ہے وہ ہمارے تعلیمی سیکٹر کو نہ صرف متاثر کرے گی بلکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے یوتھ کو متاثر کرے گی۔ آپ نہیں سمجھتی کہ حکومتی سطح پر جو ہمارے محکمہ تعلیم ہے، ہمارے وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس طرف توجہ دی جائے، یا جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے مفت تعلیم کے اصول کے لیے جو غریب بچے ہیں ان کے لیے کوئی اہم کردار ادا کرنا، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹرز کے جو اسکول کالجز ہیں ان کی فیسوں کے حوالے سے آئے روز جو ہے ہم نے دیکھا کہ والدین پریشان بھی ہیں کہ بچے، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ، اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک بات ہے کہ جو سرکاری اساتذہ ہیں وہ پرائیویٹ کالجز انہوں نے کھول رکھے ہیں، تو اس کے ان کے اپنے بچے ہیں جو وہ پرائیویٹ سیکٹرز میں پڑھ رہے ہیں۔ بالکل، ہماری گورنمنٹ کو تعلیمی سیکٹر کو بہت مضبوط کرنا چاہیے، اور شاید ہمارا باقی جگہوں کی نسبت کشمیر کا تعلیمی نظام بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو ویسا آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جہاں آپ پیسے دے کر پڑھتے ہیں ان کا تعلیمی معیار زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر گورنمنٹ لیول پر آپ نے ایک فیس رکھ دی ہے جو عام عوام افورڈ نہیں کر سکتی، تو آٹومیٹکلی ہمارا عام بچہ سفر کرے گا، اس کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے کہ وہ باہر جا کر کسی بہرہ روی کا شکار ہو، کسی غلط قدم کا شکار ہو۔ تو کشمیر کے بچوں کو، AJK کی یوتھ کو، جو ہمارا مستقبل ہے، اس کو بچانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے، ہماری گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ وہ تعلیم کو نہ صرف عام کرے بلکہ فری کرے، اور اگر اس تعلیم کے اس یہ جو منی میکنگ سسٹم ہے اس کو ختم نہ کیا گیا تو ہمارے بچے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ جی، آپ ایک بڑے میڈیم کے ساتھ برطانیہ میں کام کر رہی ہیں، اینکر بھی ہیں، تو یہ بتائیں کہ ہماری عالمی برادری ہے، جو عالمی میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ کشمیر کاز کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کرتا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کشمیر کاز کو ہائی لائٹ نہ کرنے کی ایک وجہ بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ود انڈیا، اور اس کے علاوہ ہمارے کشمیری بہت ساری مختلف چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز اور سیکٹرز میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کہیں پر کرتا ہے، کہیں کوئی الگ سے کام کرتا ہے۔ جب تک کشمیر کا موقف اسٹرانگلی ایسی جگہ پر نہیں اٹھایا جائے گا جہاں پر اس کے اٹھانے کی ضرورت ہے، اور بند ایمبیسی کے باہر پروٹیسٹ جاری رہیں گے، تب تک ہم اس مقصد کو اچیو نہیں کر سکتے، اور نہ ہی انٹرنیشنل میڈیا کی نظروں میں آ سکتے ہیں۔ اب جو 18 تاریخ کو لندن میں ہونے والا مظاہرہ ہے، اس کی اچھی ایک بات یہ ہے کہ تمام جتنی بھی آرگنائزیشنز اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب متحد ہو کر وہ کرنے جا رہی ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ شاید انٹرنیشنل میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے، لیکن مجھے یہ لگتا کیوں نہیں ہے، کیونکہ انڈین پرائم منسٹر کے وہاں موجودگی کی وجہ سے، مودی کے جانے کی وجہ سے، جو اکنامک برج ہے بٹوین انڈیا اور UK، اس کو وہ کبھی بھی سفر نہیں ہونے دیں گے، اور وہ کبھی بھی ایسا کوئی پروٹیسٹ ہائی لائٹ نہیں کریں گے جس سے ان کے اسٹرانگ ریلیشن شپ پہ فرق پڑے۔ میں امید تو کرتی ہوں، لیکن
جب تک ہم اپنے کسی مسودے کو لکھ کر گورنمنٹ آف یو کے کو یا یونائٹڈ نیشنز کو پیش نہیں کریں گے کہ ہمارے کیا کنسرنز ہیں، عام عوام کے کیا کنسرنز ہیں، تب تک جو نام نہاد لیڈرز ہیں ان کے پروٹیسٹ فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ جی ایک بات میں یہاں پہ کروں گا کہ آپ نے جو قدم اٹھایا سماجی ورکر بینگ اے جرنلسٹ، آپ نے جس طرح ورک کیا ہمارے معاشرے کے لیے، اس حوالے سے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں جو ہمارے ایوان کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک میسج کیا دینا چاہیں گی آپ؟ میں صرف ایک ہی میسج دینا چاہوں گی کہ یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، آپ کا کام آپ کے نام کی وجہ بنتا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں اگر یہ بات سمجھ لی کہ اللہ نے اپنے اور آپ کے درمیان ایک ڈائریکٹ لنک رکھا ہے اور وہ دنیا کے لوگ ہیں، وہ عوام ہے، اگر آپ نے رب کو راضی کرنا ہے تو اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے، ہمارے جتنے بھی عہدیداران ہیں، کہ آپ اپنی عوام کو خود سے راضی کریں۔ اور اگر آپ نے اپنی کرسیوں کو راضی کرنے کی جگہ، آپ نے اپنے آنرز کو راضی کرنے کی جگہ عام عوام کو خوشی، چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینا شروع کیں، تو بڑے لوگوں کی خوشیاں آپ کو کرسی تو دے سکتی ہیں لیکن شاید اعلیٰ مقام نہیں دے سکتی جو اللہ کے پاس لکھا ہے۔ تو کچھ تھوڑا سا کام اللہ کے واسطے کریں تاکہ عوام کو خوش کر سکیں۔ بالکل جی ناظرین، جس طرح ان نے کہا کہ ہمیں اپنے مفادات سے ہٹ کر جب تک ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کیمرہ مین محمد سعد کے ساتھ فیصل گلزار، عدالت نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔